یہ تو ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ اگریسر جو ہے وہ اس کے اندر امریکہ اور اسرائیل ہے اس جنگ میں۔ ایران جو ہے وہ ایک وکٹم ہے اور اس کا ایک جائز لیجیٹیمیٹ موقف ہے، اور ان کی جو ڈیمانڈز بھی ہیں وہ بھی بالکل جائز ہیں اور بالکل ریشنل ڈیمانڈز ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی سامنے کہ جو یہ کہا جائے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں۔ وہ ایک ویسے بھی وکٹم ہے۔ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ سینکشنز ہٹائیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ جو ہیں ان کو واپس کیے جائے، اگر وہ ریپریشنز کی بات کرتے ہیں، اگر وہ باقی اس طرح کی جو بھی چیزیں وہ بالکل ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں اور یہ پوری ہونی چاہیے۔ یہ جو امریکی ایروگنس ہے اور جس طرح کے ہم بیانات بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو انہوں نے گاربیج میں پھینک دیے ان کی ڈیمانڈز، اور یہ جو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ایک تو یہ دو چیزیں شو کرتی ہیں، ایک تو ایروگنس ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے جو آف ریمپ لی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بچی تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو ایک وہ دکھانا چاہ رہے ہیں ایز اے ماچو مین، اور یہ کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی بات منوائے گا اور ایران کی نہیں۔ حالانکہ اس کے اندر تو ایران کی باتیں مانی جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو دونوں سائڈز اپنی چیزیں جب ایک دوسرے کے سامنے اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہیں تو پھر اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کوئڈ پرو کو، کچھ آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ ان کی بات مانتے ہیں، اس طرح کر کے ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن میں الینا یہ ضرور کہوں گی کہ سب سے اہم چیز لیبنن کے اندر سیز فائر ہے۔ یہ جو اس وقت امریکہ نے بھی جو یہ بات کی کہ جی وہ تو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیبنن کا سیز فائر تو نہیں تھا، حالانکہ شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کے اندر کلیئرلی وہ تھا۔ اور دیکھیں، یہ جب چیزیں آتی ہیں سامنے اس طرح کی سٹیٹمنٹس، تو یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ دونوں پارٹیز کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہے۔ تو پاکستان نے ایران اور امریکہ کے ساتھ ڈسکس کر ہی یہ بات جو ہے وہ سامنے یہ والی کنڈیشن رکھی ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ نہیں جی لیبنن نہیں تھا، وہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو اس چیز کا غصہ ہے کہ ان سے پوچھے بغیر یہ سیز فائر کی ڈیسیجن امریکہ نے لی، اور اس لیے وہ ایک بلی کی طرح اور امریکہ اور وہ اپنی پرووکیشن اور ہر چیز وہ جاری رکھنے کے لیے اور اپنا غصہ جاری دکھانے کے لیے وہ لیبنن کے اوپر جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ لینا دیکھیں، 200 سے زائد لوگوں کی ادھر شہادتیں ہوئی ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ ادھر جو ہے وہ زخمی ہوئے ایک دن کے اندر، اتنا خوفناک انہوں نے جو ہے اٹیک لانچ کیا۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ لیبنن کی سیز فائر کے بغیر تو these talks are like dead on arrival، مطلب کہ بیسیکلی اگر آپ ایک چیز یہ نہیں کر رہے جو کہ ایک بالکل جائز ڈیمانڈ ہے، اسرائیل تو دیکھیے بالکل ایک جینوسائیڈل مینیاک کی طرح ہی ایکٹ کر رہا ہے، جو کہ وہ ہے، مطلب غزہ کے اندر تو وہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ چاہتا ہے کہ باقی سارے ممالک کے اندر بھی وہ لوگوں کو آئے دن جو ہے وہ قتل و غارت گری ادھر کرے، وہ ایران ہو، وہ بے شک لیبنان ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہو نہیں سکتی ہیں۔ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں لینا، دیکھیں میں آپ کو کہوں، میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دیکھیں کچھ تو ایک پیس، سم فارم آف پیس اگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے، اور یہ کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پھر فلفل بھی کرے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ لیبنن والی چیز کے اوپر ہوا کہ پہلے امریکہ نے یہ چیز مانی تو سامنے آئی بات لیبنن کا سیز فائر، لیکن اب وہ اس سے مکر رہے ہیں۔ تو امریکہ جو بات طے کرے وہ اس سے مکرے نہ، اور تیسری چیز وہ اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہونا بند ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے جس طرح کی لینا جو وہ حرکتیں کر رہا ہے، جو وہ چیزیں کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے بیسکلی ہاسٹیج بنایا ہوا ہے امریکہ کو، باقی ویسٹرن ممالک کو۔ لیبنن کے اوپر تو دیکھیں یورپین کنٹریز کی بھی اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، برٹن بھی یہی بات کر رہے ہیں۔